یہ ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم یعنی سنگساری کی حد اور سزا کو یہ کوئی سنگساری کی سزا مقرر نہیں کرتے اور اس کو نہیں مانتے۔ میزان ان کی کتاب ہے، تبسم مئی 2008 لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 624 پہ وہ فرماتے ہیں زانی مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے اس کی پاداش میں اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ حالانکہ یہ شریعت کی آدھی بات ہے، مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس میں فرق موجود ہے، محسن اور غیر محسن۔ محسن صاد والا سین والا، صاد والا، ٹھیک ہے نا، یہ وہ محسن ہے، تو اس کا فرق موجود ہے۔ تو شادی شدہ زانی کے لیے تو سزا رجم ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے، حدیث پاک سے بات ثابت ہے۔ مثلا صحیح مسلم کھولیے، کتاب الحدود کھولیے، باب الزنا کھولیے، جلد نمبر 2 کھولیے، صفحہ نمبر 66 کھولیے، طبع قدیمی کتب خانہ کراچی کھولیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ ایک شخص زانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوا اور اس پر پورا مقدمہ ہوا، اور مقدمہ میں استغاثہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ زانی ہے، اور اقرار ہو گیا اور گواہ اور سارے معاملے میں بالکل بات نکھر کے آ گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا به فرجموه، اسے لے جاؤ، اسے رجم کرو۔ تو رجم کرنے کا حکم موجود ہے بھائی، تو یہ احادیث پاک ہے۔ اچھا، یہ سنگسار کرنا، رجم کرنا، پتھر مار مار کے اس کی موت دے دینا، یہ تو امت کے اجماع سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اگر اس پر آپ نے صحیح بخاری کی روایت دیکھنی ہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب الدیات، باب قول اللہ تعالی ان النفس بالنفس ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1016 ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی شادی شدہ زانی کے لیے رجم اور سنگسار کی بات فرمائی ہے۔ اچھا، یہ 2 احادیث ہو گئے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اگر آپ ہدایہ کو دیکھیں تو وَإِذَا وَجَبَ الْحُدُودُ كَانَ الزَّانِي مُحْسِنًا رَجْمَهُ بِالْحِجَارَةِ، کس کے ساتھ؟ پتھروں کے ساتھ۔ وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم، اسی پر امت مسلمہ کا پہلا اولین طبقہ صحابہ کرام کا اجماع اتفاق ہے۔ تو میں حیران ہوں جناب غامدی صاحب، آپ سنت کے ثبوت کے لیے تو وہاں اجماع کی شرط لگا رہے تھے، اور جہاں مسئلہ اجماع سے ثابت ہے اس کا آپ نے آرام سے انکار فرما دیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ کھانے کے لیے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کھانے سے آ رہا ہوں۔ تو آ بھی کھانے سے رہا ہے اور جا بھی کھانے پہ رہا ہے، تو تھوڑا گزارا حضرت، تھوڑے معاملے کو آپ ٹھیک کر کے اس کو چلائیں اور تھوڑی ترتیبوں کے معاملات کو سامنے رکھیں۔ اچھا، اسی طرح ہدایہ کے اندر یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات موجود ہے، شرح مسلم کی جلد نمبر 2 اٹھائیے، صفحہ 65 پر، انہوں نے بھی اسی بات پر یہ بات نقل کی ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے ہیں، اور جو وہ ہے شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم ہے، اور اس کا امت کا اجماع ہے۔ المغنی لابن قدامہ کی بات بھی آ گئی، اور رجم کی آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے رجم کی شرعی حیثیت، آپ اس کو جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 50 تا صفحہ نمبر 65، 15 صفحات میں شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرکزہ نے اس پر تفصیل دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید کتب میں جاتے ہیں تو 5 کتابیں میں آپ کو متعین کر کے دے دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع، عبد الرحمن جزری رحمہ اللہ کتاب، جلد نمبر 5، کتاب الحدود کھولیے، یہ دارالعلمیہ بیروت سے چھپی ہے، لبنان سے، یہ دیکھ لیں۔ ہدایت المجتہد دیکھ لیں، یہ محمد بن احمد بن محمد بن رشد مالکی، ٹھیک ہے، یہ اس پر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 ہے، یہ مقمع ابن تیمیہ قاہرہ مصر سے چھپی ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلۃ، یہ وہبہ زحیلی کی، یہ جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 40 ہے، یہ دارالفکر بیروت سے چھپی ہے۔ اچھا، موسوعۃ الاجماع فی فقہ الاسلامی جلد اول صفحہ 322 ہے، یہ بھی المکتبۃ الواقفیہ سے بیروت سے چھپی ہے۔ الاعتصام امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 2 صفحہ 315 316 دیکھ لیں، یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس پر بھی شادی شدہ زانی کے معاملات کیا ہیں انہوں نے اس پر تفصیل دے دی ہے۔